محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْأُمِّيُّ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ۔ خطبہ مسئلہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر اس سے پہلے آقا کریم رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز اللہم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ اور شیخ سماعت نظار، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، اور میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں
کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، اور میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، اور آخری شعر سماعت حضرات، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ بھی خوب دل تھے ملائکہ، میرے سامنے تھے جو سرنگوں، وہ بھی خوب دل تھے ملائکہ، میرے سامنے تھے جو سرنگوں، وہ میرا عروج کمال تھا، وہ میرا عروج کمال تھا، یہ زوال کتنا عجیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، عید الاضحیٰ کے چاند کے حوالے سے جو شرعی شہادتیں ہیں وہ ابھی تک موصول نہیں ہو پائی ہیں، اس لیے تاریخ آج 30 ہی قرار دی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب شہادت موصول ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ باوجود اس کے کہ جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے اطراف و اکناف شاید کہ مہرت وغیرہ میں بھی وہاں کے امام صاحب نے چاند دیکھا ہے، خیر جو بھی ہے جیسے ہی شرعی شہادت ملے گی موصول ہوگی انشاءاللہ الرحمن بتایا جائے گا، لیکن جو قاضی کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ آج 30 تاریخ ہے، اور جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا یہ پیارا مہینہ آتا ہے تو قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ پچھلے سال میں نے تقریباً 7 جمعہ کنٹینیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارا یہ فریضہ بھی بنتا ہے، ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم جن ایام یا جن مہینوں میں ان مقدس ہستیوں کا یا وصال کی تاریخ یا
آپ کے اعراض کی تاریخ یا آپ سے منسوب ہو تو اس کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی ہم گفتگو کریں اہل دل کے سامنے وہ کم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو صحیح معنوں میں وہی اپنے خیال میں لا سکتا ہے جو کسی سے عشق کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کے علاوہ دوسرے سے بیگانہ ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے چنا، اب جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اولو العزم انبیاء میں آپ کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی خلت اور آپ اپنی دوستی کے لیے آپ کو چنا ہے تو بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد، اور ہر ایک قربانی آپ نے علماء کرام سنا ہے کہ آپ پاس کرتے گئے ہیں، بلکہ اول نمبر سے آپ کامیابی حاصل کرتے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں سے آزمایا، اللہ نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ بہت ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، آپ نے ان کو بارہا سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی قربانی سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1 ذات کی معرفت، نمبر 2 صفات کی معرفت، اور نمبر 3 افعال کی معرفت۔ نمبر 1 پر جو ذات کی معرفت ہے وہ خودی کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے، اپنے آپ کی خودی کی قربانی سے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 پر جو صفات کی قربانی ہے، وہ جو صفات کی معرفت ہے وہ اولاد کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پر جو افعال کی معرفت ہے وہ مال کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ ذات کی معرفت، صفات کی معرفت اور افعال کی معرفت، یہ تینوں معرفت کو حاصل کرنے کا جو اہم ذریعہ ہے وہ ذات کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ خودی کی قربانی ہے، اور صفات کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اولاد کی قربانی ہے، اور افعال کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ مال کی قربانی ہے۔ اب معرفت کے معنی پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو پہچاننے کے حوالے سے ہے، وہ جو آپ کو معرفت حاصل ہوگی اللہ کی پہچان کی، وہ اپنی خودی کی قربانی سے حاصل ہوگی۔ اب خودی کی قربانی سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کاٹ دی۔ خودی کی قربانی کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہاں تک کہ جان دینے کی باری آئے تو جان بھی قربان کر دے۔ اب آج کے زمانے میں جان تو بڑی دور کی بات ہے، جان تو بہت دور کی بات ہے، اگر آدمی اپنے نفس کے ساتھ ہی لڑتا رہے، نفس کو اپنے قدموں تلے ہی رونتا رہے، تو یہی بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
اب اسی پہ اگر میں گفتگو کروں تو بات پہ اسی پہ بہت آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی ذات اور صفات افعال کے بارے میں گفتگو ہوگی. دوسری بات جو وہ ہے صفات کی معرفت. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو کہا اولاد کی قربانی سے. میں نے پہلے کہا کہ اولاد کی قربانی سے مراد یہ نہیں کہ اولاد کو کاٹ دیا جائے. قربانی سے مراد اولاد کی یہ ہے کہ اولاد کو راہ خدا میں لگا دیا جائے. اولاد کو خدا کی راہ میں لگا دیا جائے. اولاد کو اس قابل بنا دیا جائے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے برابر ہو جائے. یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی اس اولاد کے ذریعے سے آپ تک ثواب پہنچتا رہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے افعال کی معرفت. اور وہ کیسے؟ تو کہا وہ مال کی قربانی کی وجہ سے حاصل ہوگی. اب ہم جب اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، ہم تو آج دعویٰ ہمارا تو بڑا لمبا چوڑا رہتا ہے نا. آج دعویٰ تو ہمارا بڑا لمبا چوڑا رہتا ہے. ہم تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بندگی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم دیکھو تو ہزاروں روپے قربان کر دیتے ہیں، ہم دیکھو تو فلاں کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تنقیدی جملے نہیں ہے یہ، بس آپ کو تصور کرنا ہے اور اپنے ذہن کے آب گینے میں اپنے خیالات اپنے تصورات کو بالکل نبھا کر لیا کر کے آپ کو سوچنا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ذات کی معرفت، صفات کی معرفت، افعال کی معرفت پہچاننے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، کیا وہ تین چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا ہم ایسا کر پا رہے ہیں؟ جب ہم اپنے اوپر غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم چلے گا کہ بالکل ان تین معاملات میں ہم 0 ہیں. اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات تو نہیں کہہ سکتا، اللہ ماشاء اللہ، مگر جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں. اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، یہ تین چیزیں معرفت، ذات اور صفات، یہ اللہ کی جو معرفت ہے یہ اللہ کی رضا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا ضروری ہے، اور ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں. اس لیے کہ نیک کام کرنے کے لیے سب سے پہلے برائیوں سے منہ موڑنا ہوگا، اور ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں. جب برائیاں ہیں تو نیک کام نہیں ہو پا رہا، جب نیک کام نہیں تو اللہ کی رضا نہیں ہے، اور جب اللہ کی رضا نہیں ہے تو معرفت سے ہم بہت دور ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم آج پورے بالکل خالی ہیں. آج ہم وہ شعر تو سنتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلشدہ پیدا. ہم یہ شعر تو سنتے ہیں، لیکن شعر جو ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، اس کے جو معنی مطالب جو ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں، ان معنی اور مطالب پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی جیسی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے چلنے دو. جیسی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے چلنے دو، اس میں کمی بیشی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 2 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہے تو اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 2 وقت کی تو میں پڑھ رہا ہوں نا. وہ یہی کہہ رہا کہ 2 وقت کی، 3 وقت کی، 5 وقت کی میں تو پڑھا، داڑھی تو میں نے رکھ لیا ہے نا. کبھی کبھار جمعہ کو آ کے جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں نا. تو یہ جو ہمارے اندر سوچ پیدا ہو گئی ہے، یہ جو ہمارے سوچ پیدا کہ بھائی ہم چل رہے ہیں، گاڑی جیسی چل رہی چلنے دو، یہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. گناہ کی کثرتیں ہو جا رہی ہیں اور نیکیوں سے دوریاں ہو جا رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم شعر پڑھتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو ایمانی قوت تھی وہ کیا تھی؟ جو ایمانی حرارتیں تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہے. میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، بس چند جملے میں واقعات کو بس آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا، علماء فرماتے 5000 بکریوں کا ریوڑ تھا آپ کے پاس، 5000 غلام تھے آپ کے پاس،
اور بکریوں کو صحیح راستے صحیح سمت پر لے جانے کے جو کتے تھے ان کتوں کے گلے میں سونے کا پٹا تھا. اللہ نے اتنا مال آپ کو عطا کیا تھا، لیکن آپ نے علماء کرام نے سنا ہے کہ جب فرشتے نے فرشتوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ مولا اتنا مال تو نے عطا کیا ہے، اس لیے تیری بندگی کر رہا، تو یہ یاد کر رہا ہے. اللہ نے کہا امتحان لو، تو فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگا. اللہ کا ذکر آپ نے کہا کہ بھائی آواز، جب ذکر خداوندی کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو آپ کو بڑا لطف آیا. اور جانتے ہیں کہ اگر دوسرے کے ذکر کرنے کی وجہ سے ابراہیم کو لطف حاصل ہو رہا ہے تو جب وہ خود ذکر کرتے ہیں تو کتنا لطف ہوا ہوگا. قرآن نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہے. جب دوسرا ذکر کر رہا ہے تو اتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں، خود سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ ایمانی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. میں ایک جملے جو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سنیں اور دل کے آپ گینے میں سجائیں. آپ قریب گئے کہ بھئی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سنائیے. اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں سناؤں گا، اب تک اپنی مرضی سے سنا رہا تھا، اب آپ کہہ رہے تو اب ایسے نہیں سناؤں گا. کیا چاہیے؟ کہا بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دو. کہا ٹھیک ہے لے لو. میں جلدی میں واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آگے باتیں کرنی ہے، لے لو. آدھا دے دیا گیا. پھر کہا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت و جلال اور اللہ کا ذکر کیا تو آپ بہت لطف اندوز ہوئے. پھر خاموش ہوئے. کہا اور ذکر کرو. کہا پھر اور کچھ دو تو ذکر کروں گا. پھر آدھا بھی دے دیا، پورا دے دیا گیا. اب پھر رک گیا کہ اب کیوں نہیں کرتے. کہا اب کیا دو گے؟ تو کہا ان بکریوں کی حفاظت کے لیے تو کسی کی ضرورت تو ہے. اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تمہاری ان بکریوں کی حفاظت کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے، اللہ کے نام پاک کو سننے کے لیے اپنی بکریاں بھی دے دی، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے غافل ہیں. بکریاں، مال و متاع، سب کچھ اللہ کے نام کو سننے کے لیے، اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے ابراہیم نے دے دیا تھا. وہ ان کا ایمان تھا. آج محلے میں پروگرام ہو تو آدمی گھر میں بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے یا کان میں ہیڈ فون لگا لیتا ہے کہ حضرت تقریر کر رہے ہیں، ان کی آواز آئیں گی، آواز کو نہ سنا جائے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے موبائل دیکھتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ تمہارے کانوں میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو ذکر الہی تمہارے کان میں نہ آئے تم ہیڈ فون ڈھونس لیتے ہو. اور وہاں ابراہیم ہے کہ اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ پھر یہ چیزیں بدلیں گی کیسے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں. شاعر نے وہی تو شعر کہا تھا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا. آج بھی ہو. تو اگر آج بھی اگر آپ اور ہم اپنے معاملات کو سدھار لیں تو وہی معاملہ پھر سے آ سکتا ہے، وہی چیزیں پھر سے آ سکتی ہے. اس لیے کہ خدا وہی ہے جو ابراہیم کا خدا تھا، اور خدا آج بھی وہی ہے جو ابراہیم کا خدا تھا. یعنی پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. ہمارا خدا بھی وہی ہے، ابراہیم کا خدا بھی وہی. ہمارا خدا بھی وہی، ابراہیم کا خدا بھی وہی. تو آج بھی وہی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے طرز عمل کو بدل لیا، اگر ہم نے اپنے آپ کے اندر چینجنگ پیدا کر لی. اب آپ موازنہ کریں، سوچیں نا ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں، ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں کتنا فرق ہے. وہاں اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی دے دیا، اور یہاں آذان کی آواز آ رہی ہے مگر ہم مسکرا رہے ہیں، ہم گپے مار رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا بازی کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ پھر بدلیں گی کیسے؟ پھر معاملات حل ہوں گے کیسے؟ پریشانیاں ختم ہوں گی پھر کیسے؟ تو آج جو اگر ہم ظلم کے شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا طرز عمل بدل دیا ہے. ہم نے اپنے آپ کے اندر چینجنگ لا دی ہے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر لیا ہے. جس دن ہم وہ جو چینجنگ آئی ہے نحوست کی، وہ جو چینجنگ آئی ہے گناہوں کی کثرت کی،
جس دن ہم اپنے اندر ایسی چینجنگ لائیں گے کہ ہم گناہوں سے نفرت کریں گے، ہم گناہوں سے نفرت کریں گے اور نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن پھر سے تاریخ بدلے گی، پھر سے تاریخ بدلے گی۔ مگر سب سے پہلے تاریخ کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ کیا آپ اپنے آپ کو بدلنے کے تیار ہیں؟ جمعہ کا دن ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، آدمی ایسے وقت پہ آتا ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ان کو تقریر نہیں سننی، یعنی ان کو نماز سنتوں سے کوئی لگاؤ نہیں، یعنی ان کو اللہ کے گھر سے کوئی لگاؤ نہیں، یعنی ان کو یہاں آ کر کے بیٹھنا پسند نہیں، اس لیے تو عین وقت پہ آتے ہیں اور جیسی 2 رکعت ہوئی چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ یہ سب دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے جس کا دل اللہ کے اس مقدس پاک گھر میں نہ لگے، اس کے ایمان کی گواہی کیسے دیں گے ہم؟ ایمان کی کمزوری تو یہ ہے نا کہ آدمی اللہ کے ذکر، اللہ کے گھر، اللہ کی یاد سے انسان غافل ہے۔ اگر اللہ کے ذکر، اللہ کے گھر، اللہ کی یاد سے انسان کا دل روشن ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان کی گواہی دیں آپ حضرات۔ تو ذات کی معرفت، صفات کی معرفت اور افعال کی معرفت، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کبھی گفتگو ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، مال کی باری آئی، اللہ کے مقدس نبی نے مال کو قربان کر دیا ہے۔ آج ہم قربانی بھی دیتے ہیں نا تو جانور بھی دیکھ کے لیتے ہیں۔ ابھی قربانی کے 10 دن باقی ہیں، روزانہ 4-5 فون آتے ہیں، حضرت وہ تھوڑا آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے، وہ دم تھوڑا کٹا ہے، وہ کھر تھوڑے اس کے نکلے ہوئے ہیں، وہ کان اس کی کٹی ہوئی ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ جب آج سے تو نہیں، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے یا 25 سال ہے یا 30 سال ہے یا 40 سال ہے، آپ 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب قربانی کرنی ہے تو جانور تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، مگر پھر بھی جب جانور لے گا تو حضرت تھوڑی سی کٹی ہے، چلے گا کیا؟ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم جب لیتے ہیں تو ذرا پیسہ دیکھ کر کے لیتے، بھائی پیسہ کم میں اگر ہو جا رہا ہے کام تو اچھی بات ہے، یہی سوچ کر کے لیتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں کس کے نام سے، ہم دے رہے ہیں کس کی بارگاہ میں۔ جب دے رہے ہیں تو کیسا دینا ہے؟ 40 سال سے آدمی سن رہا ہے، مسائل سن رہا ہے، 40 سال تک یہ سن رہا ہے، مگر اس کے باوجود آدمی مسائل پہ مسائل پوچھا جا رہا ہے کہ تھوڑی کٹی ہے، زیادہ کٹی ہے، تھوڑی پٹی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ لے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، تو جانور وہ لیجئے جس میں آپ کا دل لگ جائے، جو آپ کو بھا جائے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال کے حوالے سے آزمایا اور آپ اس میں کامیاب ہوئے، جان کے حوالے سے بھی آزمایا، آپ نے علماء اکرام نے سنا ہے، جان کے حوالے سے بھی آزمایا، آپ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ میں آج اس طرف بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے پہلے کہا کہ پچھلے سال میں نے کنٹینیو 7 جمعہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے میں نے یہی پر گفتگو کی ہے۔ میں آج ایک پوائنٹ آپ کی اولاد کے حوالے سے اور اولاد کی محبت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھنے جائے تو اس کو اتنے لاڈ پیار سمجھا بجھا کے لے جاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بچے کو مدرسہ نہیں قتل گاہ بھیج رہے ہیں۔ ہاں آج حال یہ ہو گیا، بچوں کی اتنی محبت، بے شک بچوں کی محبت ہونی چاہیے، لیکن جب دین کی بات آئے تو اس پر تھوڑی سختی برتنے کا بھی حکم ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، عمر کا کافی حصہ گزر چکا ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ایک بات مجھے بتائیں، کسی کے یہاں اگر اولاد نہ ہو، 8 سال 10 سال کے بعد اولاد ہو تو پورے محلے میں پورے گاؤں میں آدمی لڈو بانٹے گا کہ میرے آج بیٹا پیدا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اولاد ہوئی 10 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد، خوشی کی کوئی امتحان رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آخر عمر میں، بڑھاپے کی آخر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔
आखिर उम्र में बेटा अता फरमाया। अब जब बेटा अल्लाह ने अता किया, बेटा अभी छोटा सा है, दूध पीता है, अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहिम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो अपने इस बेटे को और बीवी को ले जा करके ऐसी जगह पे छोड़ आओ जहां किसी आदमी का, इंसान का नामो निशान तक ना हो। वादिये गैर ज़ी ज़रा, है ना, ऐसी वादी, ऐसी जगह जहां पर कोई ना बंदा हो ना बंदे की जात हो, ऐसी जगह पे छोड़ आओ। आखिर उम्र में अल्लाह ने बेटा अता किया है और बेटा अभी दूध पीता है, छोटा सा है, और हुक्म इलाही क्या हुआ, ऐसी जगह पे छोड़ आओ जहां पर कोई इंसान, कोई मौजूद ना हो। आज का ज़माना नहीं है कि आप हरिपुरा जंगल में चले जाएं तो आज के ज़माने वहाँ पर भी किसी न किसी का गुज़र ज़रूर हो जाएगा, ये आज का ज़माना है। मगर वो ज़माना था कि अगर आदमी सहरा में पड़े पड़े मर जाए तो किसी का जल्दी वहाँ से गुज़र नहीं होता था, हुक्म इलाही हुआ। मैं तमसीलें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि हम अपने अंदर झांके ना, अपने जहन में, अपने सीने में झांक कर देखें ना, अपने दिल से गुफ्तगू तो करें ना कि हमारा क्या मामला होना चाहिए और क्या मामला हो रहा है। हुक्म इलाही हुआ कि छोड़ कर के आओ। बेटे को लिया, बीवी को लिया और चलते रहे। और बीवी भी इतनी फरमा बरदार, ये नहीं पूछी कि मेरे शौहर कहाँ लेकर के जा रहे हो। और जानते हैं हाजरा बादशाह की बेटी थी। किनकी बेटी थी? बादशाह की बेटी। यही वजह है कि जब वादी गैर ज़ी ज़रा में, उस वादी में आपको ठहरा कर वापस पलटने लगे तो यही तो कहा था कि मेरे शौहर इस जंगल में आप, इस सहरा में आप हमें किसके सहारे छोड़ जा रहे हैं। मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे बाप ने मेरे पाँव को तख्त के नीचे कभी रखने नहीं दिया। इस गैर वादी, इस ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई बंदा ना, कोई बंदे की ज़ात है, किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। कैसी फरमा बरदार बीवी थी, अल्लाह अकबर। कोई शिकवा नहीं, छोड़े और छोड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चला है, पलटे। बीवी ने कहा मेरे शौहर हमें छोड़कर जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मेरे शौहर आप यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। बार हाँ कह रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं। कहा क्या अल्लाह का यही हुक्म है? इशारा फरमाया हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। जब आपने कहा अल्लाह का यही हुक्म है तो आपकी बीवी कहती है अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहिम को रब की ज़ात पर भरोसा है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को भी रब की ज़ात पर कितना यकीन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का यही हुक्म है, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। अब आप आ रहे हैं और आने के बाद जब देखे कि नज़रों से मुझे लगा टीले पे खड़े होकर आपने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। आपने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के आप चले गए। अब यहाँ ये कि एक थैले में खजूर दिया गया था और पानी। अब कुछ दिन के बाद खजूर भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म। है हाजरा खजूर खाती रही, पानी पीती रही, दूध बनता था बच्चे को पिलाती रही। अब जब खजूर ख़त्म, पानी ख़त्म तो दूध भी खुश्क हो गए, सूख गए। अब बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है और माँ पानी के लिए। और जगह ऐसी है कि वहाँ पर ना पानी है, कुछ भी नहीं, रेगिस्तान है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है। आज भी हाजी हजरत हज करने गए, वो जानते हैं कि अरब की धूप के क्या कहने, चिलचिलाती धूप। और आज तो वहाँ शायबान लगा हुआ है, आज तो वहाँ जो है ऑर्डिनरी पेड़ भी लगा दिए गए हैं, बहुत सारी सहूलतें अब हो गई हैं। उस ज़माने में कुछ नहीं था, चिलचिलाती धूप, पानी का नाम और निशान नहीं। मगर अल्लाह का हुक्म है, इम्तिहान दे रहे, सब्र कर रहे। अब आलम यह कि पानी ख़त्म, खजूरें ख़त्म, दूध खुश्क हो गए। माँ को अपनी फ़िक्र नहीं, अपनी औलाद की फ़िक्र है। बड़े दिनों के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया है, बड़े दिनों में अल्लाह ने बेटा दिया है। माँ को अपनी औलाद की फ़िक्र है, माँ डूबेगी मगर बच्चे को बचाएगी।
ماں خود کود جائے گی آگ میں اور بچے کو بچائے گی، اس لیے کہ ماں کی محبت ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، پانی کے لیے کہ پانی مل جائے تو بچے کو پلائیں، اور اسی غرض غایت سے ماں کبھی صفا اور کبھی مروہ دونوں پہاڑیوں پہ دوڑ لگا رہی ہے۔ آج حاجی حضرات حج کرنے جا رہے ہیں نا، دوڑ لگا رہے ہیں، ہاں، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ یعنی اللہ کی عبادتیں بھی اللہ کے مخصوص بندوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس پہ گفتگو کرو تو پھر پوری تقریر اس پہ ہو جائے، وقت بھی کافی ہو چلا اور ہر جمعہ کو وقت زیادہ ہو جاتا ہے، کیا کروں، اب باتیں بھی بتانی رہتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی کے دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ کے چکر لگا رہی ہے، کبھی پہاڑ پہ آتی ہیں، پھر کبھی احساس ہوتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے، واپس آتی ہے، پھر بچے کو دیکھتی ہے، سکون ملتا ہے، پھر جاتی ہے۔ 60 چکر ہے حاضرہ لگاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ادھر 60 چکر لگا رہی ہے صفا مروہ کی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں کو رگڑتے ہیں، اور آپ کے پاؤں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ آب زمزم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ جب دوڑتی ہوئی آئی تو پانی کا دھوپ کی وجہ چلچلانے جو ہے چمکتے چیز کا احساس ہوا، تو آپ دوڑتے قریب آئے تو دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، اور اس کو پھر جو ہے ریت سے اس کو پانی کو روکنے کی کوشش کی، اور آپ نے کہا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، جس کو آج ہم لوگ زمزم کہتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ کی بولی ہے۔ اللہ اب وقت ہو چلا، انشاءاللہ پھر اس کو میں آگے کنٹینیو ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں ٹھہرے بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ان لوگوں نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کیسی قربانیاں پیش کی ہے، اولاد کی قربانی۔ یہ باتیں صرف سن لینے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں دل سے سوچنے اور دل سے ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہے کہ بھائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ دکھاوا تو سبھی کرتے ہیں، ہاں، کبھی نماز کے اوپر دکھاوا، کبھی لوگوں کے سامنے آنے کے اوپر دکھاوا، کبھی زکوٰۃ دینے کے اوپر دکھاوا، کبھی قربانی کرنے کے اوپر دکھاوا، نہ جانے کبھی اور کیا کہتے ہیں، دکھاوا تو بہت کرتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کے افعال اور کردار کو اپنا لیں تو ہمارا بھی انشاءاللہ الرحمن ہمارا بھی حال یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ایسی قربانیاں ہم تو نہیں دے سکتے، کم سے کم ان کی سنتوں پر چلتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، کم سے کم نمازوں کے ذریعے سے، دیگر اذکار کے ذریعے سے، اللہ کی بارگاہ میں سر وسلو ہونے کے ذریعے سے کم اللہ کا قرب تو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم سے نمازیں بھی جا رہی ہیں، ہم سے دیگر معاملات بھی جا رہے ہیں، دنیا نے ہمیں اتنا اپنے آغوش میں لے رکھا ہے، ہم اتنا دنیا منہمک ہو چکے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے ایک بندہ اگر دین سے دور ہو کر کے ایک بندہ اگر وہ سوچے کہ وہ کامیاب ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ غفلت کا شکار ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے، دین سے دوری اختیار کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اے قوم مسلم، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے سرنگو ہو، تو پھر تم شریعت محمدی کے پابند بن جاؤ، تو پھر تم سنت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ، انشاءاللہ تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے انشاءاللہ الرحمن۔ جو باتیں ہیں میں نے کی، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رہ گئی انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں پر رک کر کے جو ہے قربانی کے حوالے سے بیٹھ جائیں، قربانی کے حوالے سے دو ایک مسئلے آپ سن لیں، قربانی کے حوالے سے دو ایک مسئلے سن لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو ختم۔ مسائل کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ سنتے تو آ رہے ہیں بارہا، لیکن عمل ہمارا نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس سال میرے ابا کے نام کی قربانی ہے، اگلے سال میری اماں کے نام سے ہوئی تھی، اس سال ابا کے نام سے ہوں گی، اگلے سال بڑے بھائی کے نام سے ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے مجلے بھائی کے نام سے، پھر اس کے بعد میرے نام سے ہوں گی، ہے نا۔ یہ جو مسئلہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں
قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بکرا آ گیا، ذبح کر دیے، ہو گئی قربانی۔ قربانی کا معنی اور مطلب اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی بکرا لائے، ذبح کر دے اور ہو گئی قربانی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ پر قربانی ہے، ورنہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں جو میں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے بات عرض کی کہ اس سال ابا کے نام سے، اگلے سال امی کے نام سے، تو اب اس سال ابا کے نام سے بکرا ذبح کر دیے، اب اگلے سال امی کے نام سے کر رہے ہیں۔ ایک آپ کے ذہن کو کھولنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگلے سال جب امی کے نام سے کر رہے یا اس سال کر رہے ہیں، پچھلے سال ابا کے نام سے کیے تھے، اس سال امی کے نام سے کر رہے ہیں، اگر آپ کی امی مالک نصاب کی حد تک نہیں پہنچی ہے یا وہ شرطیں نہیں پا جاتی ان کے اندر، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور آپ قربانی کر رہے ہیں امی کے نام سے، تو وہ قربانی جو واجب نہیں ہے آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا واجب ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ نفلی قربانی میں یا پھر جو ہے سنت یا نفلی جو کہہ لیں آپ، اس میں جو ہے چلی جائے گی۔ اب ہمارے گھر میں میرے ابا ہیں، میں ہوں، میری امی ہے، قربانی میرے ابا کے اوپر واجب ہے اور میں قربانی کر رہا ہوں میری امی کے نام سے، تو قربانی جو ابا کے اوپر واجب ہے وہ واجب ویسے کا ویسے رہ گیا، وہ گنہگار ہو گئے، وہ گنہگار ہو گئے، اور جو قربانی ماں کے نام سے کی وہ نفلی قربانی میں شمار ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ قربانی نفلی میں شمار ہو گیا، وہ جو ابا پر واجب ہے، واجب کے نہ کرنے کی وجہ سے ابا ہمارے گنہگار ہو گئے۔ تو جن کے اوپر قربانی واجب ہے آپ انہی کے نام سے قربانی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس یہ شرطیں ہیں، پائی جاتی ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، مسلمان ہیں، عاقل و بالغ ہیں، اور یہ شرطیں جو 3 دن ہے ایام نحر جن کو کہا گیا ہے، ان 3 دن میں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، یہاں بھی اور ہر جگہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک بڑا جانور لیا، بیل، ہیلا آپ کو بولتے ہوگی، بیل ہیلوی لیا، اب اس میں 7 نام آتے ہیں، تو 7 نام میں اگر 7 آدمی آپ کے گھر کے مالک نصاب ہیں تو 7 پر قربانی واجب ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، 6 کا نام ڈال دیتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر کے ایک کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں، حضور کا نام ڈال دیتے ہیں، یا غوث پاک کا نام ڈال دیتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کا نام ڈال دیتے ہیں۔ اس کے تعلق یاد رکھیں، جن پر قربانی واجب ہے انہی کے نام سے قربانی ہوں گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں حضور کا نام نہیں ڈالیں گے، غوث پاک کا نام نہیں ڈالیں گے، تو ہمارے گھر کا ایک آدمی کا نام نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضور کے نام سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، غوث پاک کے نام سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر 7 آدمی آپ کے گھر میں 7 بھائی ہیں، 7 مالک نصاب ہیں، ان 7 کے نام سے آپ قربانی کیجئے، اور آپ کو نبی سے محبت ہے، ایک بکرا لے لیجئے، اس کو سرکار کے نام سے قربانی کر دیجئے، ایک بکرا لے لیجئے آپ غوث پاک کے نام سے قربانی کر دیجئے، ایک بکرا لے لیجئے آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے قربانی کر، تاج الشریعہ کے نام سے، پیر کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کیجئے۔ مگر اگر مالک نصاب 7 آدمی ہے، 7 پر قربانی واجب ہے، ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 7 کے نام سے قربانی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، ان 7 کے نام سے قربانی کریں، کیونکہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اچھا، آپ ایک بڑا جانور لیے ہیں، گھر میں 5 آدمی مالک نصاب کے حد تک پہنچے ہوئے ہیں، یا 5 آدمی پر قربانی واجب ہے، اب 2 حصے رہ گئے ہیں، تو اب آپ ایک حصہ حضور کے نام سے، ایک حصہ غوث پاک کے نام سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر 7 کے 7 کے اوپر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس پر قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے وہ 7 اپنے نام سے قربانی کریں۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلے کو جو ہے ضرور بالضرور یاد رکھیں۔
ہمارے ایسا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ بات بہت زیادہ اس میں شدت اختیار کر گیا ہے، نہیں حضور کے نام سے ضرور دیں گے ہم، بھلے سے گھر کے نام چھوڑ دیں گے مگر حضور کے نام سے ضرور دیں گے۔ بے شک دیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، سرکار نے خود اپنی امت کے لیے قربانی کی ہے، ہاں ہمارے نبی نے اپنی امت میں قربانی کی ہے، ہم بھی کریں لیکن کب؟ جب ایک حصہ باقی رہے یا پھر کوئی الگ سے جانور آپ لے کر کے حضور کے نام سے قربانی کریں۔ ایک چیز اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں ہوں، میرے ابا ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بیوی ہے، میری بھابھی ہے، مردوں کے نام دیں گے، عورتوں کے نام چھوڑ دیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر قربانی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے، اور جب قربانی واجب ہے تو کرنا ضروری ہے، قربانی واجب ہے تو کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز اور کہ لوگ بہت سارے سوال کر دیتے ہیں، حضرت وہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، یہ سوال بارہا آتا ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، قرضہ اگر میعادی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور آپ کے اوپر 30,000 روپے قرضہ ہے، 30,000 روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے، اور آپ کے تھوڑے بہت آوک بھی ہیں، ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، تھوڑے سونے بھی ہیں، جو بھی ہے، آپ ان سب چیزیں مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہے ہیں۔ جیسے 40-45 ہزار سے آدمی اگر مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہا ہے تو اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، یا اتنے زیور، اتنی چیزیں اس کے پاس ہیں، اب 30,000 اس کے اوپر قرضہ ہے، 40-45 ہزار اس کے پاس ہیں اور 30,000 قرضہ ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ہمارے اوپر 30,000 روپے قرضہ ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اب سنیں، اگر وہ 30,000 روپے غیر میعادی ہیں، یعنی کہ وہ قرضہ جو آپ جس سے لیے ہیں وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے کل دینا یا پرسوں دینا، 3 مہینے میں لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہا کہ جب بھی تمہارا دل کرے دو، تو آپ پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جب قربانی قرض کے حوالے سے جب آپ کا اتنا مال و متاع ہو جائے جس سے آپ مالک نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ اب رہی بات یہ، بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس پلاٹیں ہیں تو زکوٰۃ میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جو اپنے گھر کے لیے ہیں تو بھائی ہمارے پر قربانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے، اس بات کو خیال رکھیے۔ یہاں تک کہ گرمی کے اور سردی کے کپڑے کے علاوہ اگر آپ کے دوسرے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو بھی حساب میں لگا کر کے، ان کپڑوں کے پیسے کو ملا کر کے بھی اگر آپ مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بھائی ہمارے پر قرض ہے، سن لیے ہیں، قربانی نہیں ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس اتنے سامان ہیں، گھر میں پورا سجا کے رکھ دیا ہے سامان شو کے لیے، جو استعمال کے ہیں وہ اتنے سارے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ بھی استعمال کے، وہ جو شو کے لیے آپ رکھے ہیں نا، ان سب کا جوڑ کر کے جو چیزیں حاجت اصلیہ سے علیحدہ ہے، ان سب کو جوڑ کر کے آپ مالک نصاب کی حد تک پہنچ جائیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور خدا کے واسطے قربانی سے دور نہ بھاگیے کہ بھائی وہ پیسے چلے جائیں گے ہمارے، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے قربانی سے دور نہ بھاگیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن جب قربانی کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے قربانی کیجئے اور دل سے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک اعلان یہ کہ جیلانی مشن کا میں نے جو اعلان کیا تھا 1500 روپے فی حصہ ہے، جو حضرات دینا چاہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، حافظ سعید سے، بدر عالم سے، مولانا پرویز سے آپ رابطہ کریں، رسید لے لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے نام کی قربانی اسی طریقے سے ہوں گی کہ آپ کو فون بھی آئے گا، میسج آئے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔